امپورٹنٹ ٹاپک آپ لوگوں نے چوز کیا ہے. آج کل تو اس کی اتنی ضرورت ہے اس چیز کو ڈسکس کرنے کی, بیکاز جس طرح سے ہمارے ہاں جو میٹرز ہیں وہ ریپڈلی انکریز کر رہے ہیں یا میٹرز رپورٹ ہو رہے ہیں, یہ بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو اویئرنیس ہو, آپ ان چیزوں کو ڈسکس کر سکیں. لاز جو ہیں وہ بہت سارے بنائے گئے ہیں, امینڈمنٹس بہت ساری ہوئی ہیں. آفٹر دا انسیڈنٹ آف وہ لٹل گرل آف زینب فرام قصور, اس کے بعد سے تو بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہوا ہے. چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹیز جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا ہے. جو بیوروز اس کے اوپر بنائے ہوئے چائلڈ بیوروز ہیں انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. جو ہمارے جیسے ادارے ہیں وہ بھی این جی اوز آرگنائزیشنز اس کے اوپر بہت سارا کام کر رہی ہیں, انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی کام ہو رہا ہے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ امپلیمنٹیشن آف دی لاز کی. نو ڈاؤٹ کہ پنشمنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ انہانس کی ہوئی ہیں, لیکن پھر امپلیمنٹیشنس کی بات آ جاتی ہے. میں آپ کو جو ہے وہ جب زینب والا انسیڈنٹ ہوا تھا, آئی واز ڈائریکٹلی ان کانٹیکٹ جو ہے وہ اس ٹائم پہ پولیس والوں کے بالکل ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھی. آئی جی صاحب, اے جی صاحب وغیرہ سے ہم لوگ انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کر رہے تھے. تو آپ کائنڈلی, میں اسی فورم کے تھرو جو ہے وہ یہی کہوں گی کہ آپ پلیز اپنے بچوں کو پراپرلی سپروائز کریں, ان کی جتنی بھی موومنٹس ہیں اس کو واچ کریں. اب کیا ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ موبائلس پہ زیادہ بزی رہتے ہیں, مدرس بھی رہتی ہیں دوسری ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتی ہیں, اور وہ اپنے بچوں کو پراپرلی ٹائم نہیں دے پاتی. آپ اس کو واچ کرنے کی انتہائی ضرورت ہے. بچوں کو اتنا کانفیڈینس دیں, اتنا ٹرسٹ دیں, اس طرح کا بیہیویئر رکھیں, ایٹیٹیوڈ رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسی انکمفرٹیبل ایٹیٹیوڈ ہو یا کوئی بھی ایسی امورل ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ ہو تو فوری طور پہ وہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر سکیں. مدرس کو بھی چاہیے کہ بجائے یہ کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے موسٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے, یا میں نے اپنی ریسرچ میں یہ دیکھا, بیکاز جب میں نے LLM کیا تھا میری ریسرچ جو تھی وہ جوینائل کے اوپر ہی تھی, افینڈرس کے اوپر تھی. تو اس میں موسٹلی یہی دیکھنے میں ملا کہ مدرس ایکچولی ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر. وہ کیا کرتی ہیں کہ اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا کوئی بات ان سے شیئر کی جاتی ہے تو وہ خود کوائٹ ان کو چپ کروا دیتی ہیں کہ نہیں بیٹے آپ نے یہ بات کسی سے ڈسکس نہیں کرنی, آپ بس اس چیز کو دور رہیں. لیگلی ہونا یہ چاہیے جب ایک میٹر یہ رپورٹ ہو تو آپ کو یہ چاہیے کہ فوری طور پہ اس کا بچی کا فزیکل ایگزامینیشن جو ہے وہ کروایا جائے, میڈیکل اس کا ایگزامینیشن کروایا جائے. سیکشلی ہراس کرنا از سم تھنگ کہ آپ آئی ڈونٹ نو کہ بچوں کے ذہنوں کے اوپر یا کس طرح سے وہ اس چیز کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں, کہ وہ کنٹینیوسلی ہراسر سے یا جو چائلڈ ابیوزر ہے اسے وہ ابیوز ہوتے رہتے ہیں, رائٹ. آپ اس چیز کو فوری طور پہ امیڈیٹلی اس کو رپورٹ کریں. اب جو رپورٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھانے میں جائیں, وہاں پر جا کر آپ ان سے بات کریں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ریسنٹلی کچھ مہینے کی بات ہے, ایک بہت اچھے ہاسپٹل میں ڈے کے سینٹر کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ ایک بچی تھی اینڈ شی واز جسٹ آف 3 years, اور وہ اپنی ماما کے ساتھ, ڈاکٹر تھی اس کی حالانکہ جو مدر ہے, اور وہ ڈے کیئر میں, اور جو وہاں کی آیا تھی جو ڈے کیئر کو سپروائز کر رہی تھی وہ کیا کرتی تھی کہ اس کو سیکشلی ابیوز کرتی تھی, دیٹ فیمیل لیڈی. کین یو امیجن؟ اور ہمارے لیے اس قدر یہ مطلب پریشانی والی بات تھی کہ اتنا اس کو, اور وہ کنٹینیوسلی وہ جو ہے اس کو وہ سیکشلی ابیوز کرتی تھی, اور پھر اس کو وہ دھمکاتی تھی کہ تم نے یہ بات کسی سے آپ نے یہ ڈسکس نہیں کرنی, یا میں تھریٹس اس کو دینا. لیٹر آن اس کی مدر نے بہت ٹائم کے بعد اس کو کچھ باڈی چینجز اس کو لگی, کچھ اس کو فیل ہوا کہ کہیں پہ جو ہے وہ انجریز ہیں, کچھ کہیں وونڈس ہیں. تو وہ جب اس نے ایگزامن کیا اس چیز کو تو وہ بہت پریشان ہوگی کہ بھی میری بچی کے ساتھ جو ہے وہ اتنی زیادتی ہو رہی ہے. جب اس کو انہوں نے ہم نے جو ہے وہ جب ایگزامینیشن اس کا کروایا تو ہمارے پاس کیا, ٹھیک ہے وہ اس کو سیکشلی تو وہ ابیوز ہوئی تھی, لیکن یہ کہ ہمارے پاس ایویڈینس نہیں تھا
ایویڈینس صرف وہ ایک 2-3 سال کی بچی ہی تھی. جب ہم نے وہ آیا تمام ساری وہ کھڑی ہوئی سامنے, پولیس نے ان کو بلایا, ایک تو ایف آئی آر کٹنا بہت مشکل ہو گئی, اور جب اس کو بلایا تو انہوں نے کہا جی کہ صرف وہ اشارے سے کہتی تھی کہ ماما یہ مجھے تنگ کرتی ہے. لیکن اب کیا کہ وہ جتنی ایویڈنسز تھیں جو اس ٹائم پر جو ایویڈنس تھی, ہم نے بہرحال ہماری ایفرٹس کے ساتھ کچھ چائلڈ بیورو والوں کے ساتھ مل کے تو ایف آئی آر تو اس خاتون کے اوپر کٹی, لیکن جو ہے کیا ہوا کہ ایویڈنس کو پروٹیکٹ کرنا انتہائی ضروری ہے. آپ بچیاں اس میٹر کو رپورٹ کریں تاکہ ان کا بچیاں ہوں یا بچے ہوں, ٹھیک ہے, بچے بھی آج کل جو ہیں وہ بالکل بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. بہت سارا یہ اب قصور میں جو واقعہ ہوا اس کے بعد یہ نیوز پھیلی جی کہ وہاں پر جو ہے وہ پیڈوفائلز ہیں اور وہ بچوں کو جو ہے وہ یہ ویڈیوز بناتے ہیں, ان کو باقاعدہ طور پہ سیل کرتے ہیں. پھر راول پنڈی سے ایک ایاز نام کا بندہ پکڑا انہوں نے, اور وہ یو کے سے اس کو ادھر پاکستان میں جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا گیا تھا, اور وہ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا, اور اس نے 30 بچوں کو جو ہے وہ ریپ کیا ہوا تھا, اور وہ ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن, ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انگیج تھا. سو ان چیزوں کو بچوں کو اویئر کرنے کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کو کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی دیکھیں تو وہ اس بچوں کو بتائیں. بچے جو ہیں وہ ضرور اپنے پیرنٹس کو بتائیں. ان شارٹ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر ایسا کوئی انسیڈنٹ ہمارے ایریاز میں ہوتا ہے, سم ویئر وی نو, سم ویئر نیئر, تو ہمیں اس کو امیڈیٹلی رپورٹ کرنا ہے, ہم نے اس کو ہولڈ آن نہیں کرنا, یا ہم نے اس کو خود سے ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کرنی. بالکل, بیکاز ایویڈینس ختم ہو جاتا ہے. ایویڈینس آپ کے اب تو ہے, فورینزک بن گئی ہیں, فورینزک لیبس جو ہیں وہ بن گئی ہوئی ہیں, بنی ہوئی ہے, ادھر پی ایف ایس اے لیب بنی ہوئی ہے, ڈی این اے ہو جاتا ہے, اور وہ بھی ایسے کہ اگر وہ جو آپ کے جو کوئی اگر ایسی کوئی واقعہ ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ, یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ رہ جائے, پروٹیکٹڈ رہ جائے, کہ کہیں پہ وہ کلوتھ کے اوپر وہ رہ جائے, یا وہ کپڑا جس رہ جائے, اس کے کپڑے رہ جائیں, یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ باقی رہ جائے, تو ہم اس میں ڈی این اے وغیرہ کروا کر تو ایکیوز تک پہنچ سکتے ہیں. 24 ٹو ویسے آئیڈیلی 24 hours to 72 hours جو ہیں وہ اس کا ٹائم ہے. اچھا, اگر ہم سوشلی دیکھیں نا مس آمنہ, تو 24 آورس میں تو جو بچے ہوتے ہیں اسپیشلی, بہت کوئی ایکسٹریم قسم کا کیس ہو تو ہمارے سامنے آئے گا, لائک اگر بچے کی سچویشن بہت بری ہے دین ول گیٹ ٹو نو. اگر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہارملیسلی, لائک تھوڑا سا کوئی ایکسٹریم نہیں ہے, بٹ دے آر بینگ ابیوزڈ ود ان دا فیملیز, ود ان دا اسکول, ود ان سم انسٹیٹیوشن, تو وہ بچہ ڈرا ہوا ہے, سہما ہوا ہے, اور وہ نہیں رپورٹ کر رہا, اور ہمیں بھی ایز سچ اس کا فزیکل ایگزامینیشن ہم نے نہیں کیا, 24 گھنٹے گزر چکے ہیں, اور ہمیں لیٹس سپوز اس کے بعد پتہ چلا ہے. اگر بچے کے علاوہ کوئی وٹنس نہیں ہے, then there is no legal law, اور what are the possibilities, پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے, because mostly cases تو ایسے. دیکھیں, اس کی ہسٹری جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, اس نے کہیں پہ اپنی مدر سے کوئی بات شیئر کی ہو, اس کی ہسٹری لینا بہت ضروری ہے. پھر اس میں ٹائم اور پلیس جو انسیڈنٹ کا جب ہوا اس کے ساتھ, جب وہ بات پھیلی, اس سے پہلے کتنی دفعہ واقعہ اس کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے, اور کب اس نے اس چیز کو رپورٹ کیا, یہ بہت امپورٹنٹ, ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. اور جو ایویڈینس ہیں, جو وٹنسز ہیں, اگر وٹنس بچہ خود بھی اگر وہ کوسچنس کو سمجھ سکتا ہے, آنسر کر سکتا ہے پراپرلی, ان کو جواب دے سکتا ہے کہ اس ابیوزر نے میرے ساتھ ایسے کیا, تو وائی ناٹ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹی جا سکتی ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہی جو واقعہ تھا ڈے کیئر سینٹر والا, اس میں بھی ہم نے اس بچی کی نشاندہی کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر کٹی تھی. باقی جو چیزیں تھیں وہ ود دی پیسج آف دی ٹائم, اور کافی دیر سے وہ بچوں کے ساتھ ایسے زیادتی کر رہی تھی, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ جو آپ کا ایویڈینس ہے وہ ختم ہو رہا تھا. آگے آ جاتے ہیں, ہمارے یہ پیرنٹس, سوسائٹی, ان دونوں کو یہ بہت امپورٹنٹ رولز جو ہیں وہ پلے کرنے کی ضرورت ہے. ریسنٹلی ابھی میں ایک میٹنگ میں تھی, تو وہاں پر یہ پروپوز کیا گیا کہ جی بچوں کو جو ہے وہ جوڈے کراٹے جو ہیں وہ آنے چاہیے, اور ان کو سکھانا چاہیے تاکہ وہ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکیں. بچوں کو اس طرح سے اویئرنیس دینی چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو تو آپ اس کو بتا سکیں. اب جووینائل اوفینڈرز ہوتے ہیں ایسے بچے
جو کہ کوئی offense کرتے ہیں اور وہ جیلوں میں ان کو بھیج دیا جاتا ہے. باقاعدہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک لا موجود ہے کہ ان کو ہینڈ فیٹرس، ان کو جو ہے وہ ہتھکڑیاں نہیں پہنائی جائیں گی، ان کو کورٹس میں نہیں لے کے جائے گا، ان کی کانفیڈینشیلٹی کا بہت خیال رکھا جائے گا. ان کی جو ہے وہ اگر وہ ایکیوز کے سامنے ان کو نہیں لے کر آنا، یہ ساری چیزیں بہت بہت امپورٹنٹ ہیں جو شاید جو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو پولیس ہے جیسے ان کو شاید خود اس کے بارے میں نہیں پتا. اس کو اویئر کرنا، ان کی ٹریننگز بھی، میں نے اس میٹنگ میں بھی یہ بات کہی کہ اس میں پولیس کی ٹریننگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ایک چائلڈ اگر آپ کے پاس آتا ہے وکٹم، تو اس کو کیسے آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے. یہ اب بہت ساری ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو ینگ ایج ہوتی ہے اور ابھی وہ دے آر ناٹ جو ہے کہ وہ میچور نہیں ہوتی، وہ میجر نہیں ہوتی، ان کی ایج جو ہے وہ 16 سال سے کم ہوتی ہے، لیکن وہ کیسے خراب ہو کر گھروں سے نکل جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد نکاح کر لیتی ہیں اور پھر آگے سارے پروسیس سے گزرنا، پھر پولیس کے پاس آنا اور کیسے ان چیزوں کو فیس کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب پولیس کیا کرتی ہے؟ پولیس کہہ دیتی ہے ہمیں جی کہ وہ اس سے تو اپنی مرضی سے کی ہے. پولیس یا پولیس آفیشلس یا جی اپنی مرضی سے کیا، ہم کیا کریں. بٹ دے ڈونٹ نو. ابھی ریسنٹلی ایک ججمنٹ بھی آئی اور اس میں بھی انہوں نے بولا کہ اگر کوئی ایسا خدا نہ خواستہ ہوتا ہے انسیڈنٹ یا کوئی چائلڈ میرج بھی ہوتی ہے تو بچی کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ اس کے ہسبینڈ کے پاس چلی جائے، وہ اپنے پیرنٹس کے پاس رہے جب تک ٹل دی ایج جو اس کی میجورٹی کی ایج تک. پولیس والے جو ہیں بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی اس نے تو اپنی مرضی سے کیا جو بھی کیا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس. اچھا دوسری بات یہ کہ نازیہ اب تو بہت سارے ایسے لاز بنائے ہوئے جس میں جو ہے وہ ریفارمیشن، ان کی ریہیبلیٹیشن جو ہے بچوں کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ جو وکٹم ہو اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا، ریفارم کرنا، کیسے ان کو جو ہے اس ٹراما سے نکالنا، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ہونے چاہیے جو ان کی ٹرین کر سکیں، ان کو اس ٹراما سے جو ہے وہ نکال سکیں. ایون کہ جو پولیس، میں تو یہ کہوں گی کہ پولیس ہر تھانے میں جو ہے وہ کوئی ایسا چائلڈ پروٹیکشن آفیسر جو ہے وہ اپوائنٹ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بچہ آئے تو اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے پولیس آفیسرز، المیہ یہ ہے کہ اب جو ہمارے پولیس آفیسرز ہیں وہ بچوں کو اور ایڈلٹس کو ایک ہی جو ہے وہ اس میں ڈیل کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے بڑوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی وہ بچوں کو بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. دے ڈونٹ نو کہ کیا ڈفرنس ہے ان کے بیچ میں. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہاں پہ میں کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری ینگ جنریشن جی سن رہی ہے کہ جو وکٹمس کی کانفیڈینشیلٹی ہے آپ کیسے وہ مینٹین کر سکتے ہیں، کیونکہ بچوں کو اس چیز سے پریس کر دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ بتانا نہیں ہے کسی کو، لوگ کیا کہیں گے، نیبرز میں پتہ چل جائے، رشتہ داروں میں پتہ چل جائے تو ٹارگٹ کریں گے ان کو، ایک بلیم گیم ان پہ شروع ہو جائے گی. تو ان کی کانفیڈینشیلٹی کیسے مینٹین کی جائے یا کی جاتی ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا ہمیں. نازیہ دیکھیے جو کانفیڈینشیلٹی ہے وہ بہت بہت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ کیونکہ بچے ہیں ابھی چھوٹی ایج ہے، ان کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی لائفز کو آگے چلانا ہے، موو آن کرنا ہے. اور یہ والے ایسے انسیڈنٹس بہت دیر تک آپ کے ذہنوں میں جو ہے وہ ان کا امپیکٹ جو ہے وہ رہ جاتا ہے. کہیں نہ کہیں آگے وہ اپنے جب وہ پریکٹیکل لائفز میں آتے ہیں تو بھی وہ یا تو بہت کئی سم ٹائمز ایسے دیکھنے میں ملے کو نیگیٹو سائڈ پہ بھی چلے جاتے ہیں اور کچھ جو ہے ود دی پیسج آف دی ٹائم جو ہے وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو فائٹ کرتے ہیں. تو بہرحال جو کانفیڈینشیلٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو بھی اگر آفیسر کے پاس یا کوئی وکٹم اس طرح کا پولیس میں گیا ہے تو ایک میں نے آپ کو پہلے کہا کہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز جو ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے وہاں پہ. خاص طور پہ کوئی ایسے جو فرسٹ انفارمیشن آپ سے جو لے رہے ہیں ان میں ایک بندہ ایسا ٹرینڈ ہونا چاہیے جو کہ اسپیشلی بچوں کو کی اپلیکیشنز کو ڈیل کر سکے. بچے صرف خود نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچے جائیں، ان کے پیرنٹس بھی جا سکتے ہیں، ان کے گارڈینس بھی جو ہیں وہ وہاں پر جا کے ان کی اپلیکیشنز جو ہیں ان کو رپورٹ کروا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. بلکہ ایون جب کورٹ میں ٹرائلز چلتے ہیں بچوں کے جوینائل اوفینڈرز کے تو وہاں پہ بھی کورٹس بھی الاؤ نہیں کرتی کہ بچوں کو جو ہے وہ جو ان کے ساتھ کے جو کلپریٹس تھے یا جو ان کے سامنے جو ہے وہ لے کے آیا جائے. اگر وہ سوسائٹی میں نہیں آنا چاہ رہے, باہر نہیں کورٹس میں نکلنا چاہ رہے, گھبرا رہے ہیں, تو ان کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ آئیں. اور کورٹ میں صرف لا میں یہ ہے کہ صرف کورٹ میں جج صاحب ہیں, آپ کے لائرس ہیں, کاؤنسلز ہیں, یا آپ کے پیرنٹس صرف کورٹس میں ہونا ضروری ہے, باقی دنیا کا ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اس ٹھیک طرح ہے. سے مس ہم آمنہ میڈیا میں جو ہے جو یہ رپورٹنگ ہوتی ہے, اور جس طرح بائی نیم اگر کریں تو وہ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ایک پراپر بات ہے یا اچھی بات ہے. اس طرح انانیمس کر کے آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ آپ بائی نیم اور جو ہے وہ کر کے تو آپ ان کی اس انسیڈنٹ کو جو ہے وہ آپ کھلائیں, یا ان کو جو ہے وہ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑے کہ وہ موو آن نہ کر سکے سوسائٹی میں آگے. یہاں پہ ایک اور کوشچن جو میرے پاس ارائز ہو رہا ہے, ایز اے کامن پرسن کنسیڈرنگ می اینڈ اے لے مین جو ہماری سوسائٹی کے, ایک جو مدر ہوتی ہے, جو فیمیل ہے ہماری آلریڈی اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اف شی کمس ٹو نو کہ اس کا جو بیٹا یا بچی ہے, چھوٹا بچہ, ہی از بینگ ابیوزڈ بائی اے فیملی ممبر, ٹھیک ہے, تو وہ مدر بھی پریشر میں آ جاتی ہے. اگر وہ بتائے گی تو مدر ول فیس اے لاٹ آف پریشر اور تھریٹس. تو اس کا یہ ہے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گی, ایک مدر لیٹس سپوز 1043 کی ہیلپ لائن ہے, دیٹس فار وومن اسپیسیفکلی, بٹ کین اے ایشو لائک دس بی رپورٹڈ دیئر؟ کون سا ایک امیڈیٹ طریقہ ہے, ایک فاسٹ طریقہ ہے جو ڈائریکٹ رپورٹ کر سکے وداؤٹ گوئنگ ٹو پولیس اسٹیشن؟ دیکھیں نازیہ, آئی ڈو ٹیک دی کمپلینٹس آف دی جو مائنر فیمیلس ہوتی ہیں, میں ان کی بالکل کمپلینٹ لیتی ہوں, لائک بیکاز بہت ساری کمپلینٹس ہمارے پاس آتی ہیں ریگارڈنگ فورس میرجز, ریگارڈنگ چائلڈ میرجز. میں بالکل یہ کمپلینٹس کیٹر کرتی ہوں, اور امیڈیٹلی جو ہے وہ ان اتھارٹیز سے جو ہے وہ رابطہ کرتی ہوں. فار ایگزامپل لائک اگر میرے پاس کوئی میٹر آتا ہے پوسٹ میرج کا یا چائلڈ میرج کا آتا ہے, آپ بچوں کو یہ گائیڈ کریں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہو, آپ فوری طور پہ شور ڈالیں, کوئی آپ جو ہے 15 کا بتائیں, اپنا نمبر ان کو گھر کا یاد کروائیں, اپنے ماما بابا کا کسی کا نمبر یاد کرائیں کہ اگر کسی نے ان کو جو ہے وہ ریسکیو کیا ہے تو ان کو ایٹ لیسٹ وہ یہ بتا سکیں کہ جی ہمیں یہاں تک, یہ میرے بابا کا نمبر ہے, آپ اس کو جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ. سو آپ ان کو 15 کا بتائیں کہ پولیس کے اوپر آپ جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں, یا کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آپ 15 پہ ملا دیں. میرے پاس بچیاں رپورٹ کرتی ہیں, ان کے پاس سم ٹائمس وہ نہیں ہوتے, موبائل فونس نہیں ہوتے, بٹ وہ کیا کرتی ہیں کہ اب آج کل ہر کوئی موبائل جو ہے وہ یوز کرتا ہے. میں بہت چھوٹے بچوں کی بات نہیں, چھوٹے بچے تو نو ڈاؤٹ کہ وہ سفر کر جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی پیرنٹس کو بہت بڑا رول جو ہے وہ پلے کرنا پڑتا ہے. بہرحال جو بچیاں جو کہ موبائل یوز کرنا جانتے ہیں, وہ کیا کہ وہ 15 کے اوپر رپورٹ کریں, وہ اتھارٹی سے کانٹیکٹ کریں, ہم جیسی ہیلپ لائنس کے اوپر کانٹیکٹ کریں. نہیں رابطہ کرتے, میں خود جو ہے وہ متعلقہ تھانوں میں جو ہے وہ کانٹیکٹ کر کے, تو بہت ساری ایسی میں آپ کو انسیڈنٹس اور کمپلینٹس بتا سکتی ہوں جہاں سے ہم نے بچیوں کو ریسکیو کروایا اور فورس میرجز سے رکوایا. MashaAllah. Forced marriages is another issue that falls in this category definitely. Yes. Lekin let's suppose Miss Amna, Umar and Muntaha, if you have a question you can ask, but میرا ایک مائنڈ میں یہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے ایک انسیڈنٹ پہ آپ پہنچ چکے ہیں, جیسے ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے فیمیل کین کل دا ابیوزر. اگر if I am or a girl is in that situation, ہم ابیوزر کو اگر مار دیں تو وہ بعد میں لیگلی جسٹیفائی ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایز این پروٹیکشن اس کو کل کیا. But similarly, اگر a child is being abused and just to save the child اور وہ situation کی demand ایسی ہو, we kill that person. So what does law say about this? Like, will that be justified or will be the ابیوزر کو اگر آپ مار دیتے ہیں تو yes. اچھا دیکھیں, عورت جائے گا مطلب نہیں, جیسے سامنا جیسے بھی انسیڈنٹ ہوا ہے ایک مسجد میں, ایک لیٹ سپوز مولوی صاحب پکڑے گئے اور امیڈیٹلی وہاں پہ موجود لوگوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی. اس طرح if that person dies, so who مطلب جنہوں نے ان کو مارا ہے, what happens to those people?
دیکھیں نازیہ، سب سے پہلی بات یہ کہ قانون کو تو ہاتھ میں لینا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس جو ہمارا پاکستان پینل کوڈ ہے وہ بالکل ہمیں سیلف ڈیفینس کے کچھ سیکشنز جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں، جہاں پر آپ کی جان کو خطرہ ہے یا جہاں پر آپ کی جو ہے لائفز کو خطرہ ہے اور ایسے کسی ایکسٹریم جو ہے وہ انسیڈنٹ کا خطرہ ہے، بالکل وہ اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے جو ہے وہ بالکل جو ہے اگر ان کو خدا نخواستہ ابیوزر جو ہے وہ اس دوران مر جاتا ہے یا کچھ اس طرح سے، تو اس میں وہ سیلف ڈیفینس کے جو ہمارے پاکستان پینل کوڈ میں سیکشنز ہیں وہ اس میں پھر وہ فال کر جاتے ہیں ہوگا. لیکن اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ پروپوزل اس گورنمنٹ نے ابھی جو یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ہم نے ان کو یہ فارورڈ کیا ہے کہ آپ بچوں کو جو ہے وہ کراٹے جو ہے وہ سکھائیں تاکہ وہ اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر سکیں. میں خود اسکولوں میں جو ہے ایون کالجز میں جانے کا موقع ملا جب میں لیکچر دے رہی ہوتی ہوں یا میں جب ٹریننگ دے رہی ہوتی ہوں چائلڈ جو ہے ابیوز یا یہ فورس میرجز اور اس کے اوپر جب بات کر رہی ہوتی ہوں، یقین جانے بہت سارے ایسے چہرے لگ رہے ہوتے ہیں جن کو بائی فیس مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے دماغ میں کوئی نہ کوئی کہانی چل رہی ہے اور وہ سم ہاؤ سیکریٹلی وہ پھر میری ہیلپ لائن پہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں ہیں. اب ایسی کمپلینٹ سننے کو ملتی ہیں کہ پیرنٹس خود ہی کہتے ہیں جی کہ ہم چائلڈ میرج یا فورس میرجز جو ہیں وہ کرتے ہیں، کچھ پیسے دے دیتے ہیں. ہیومن ٹریفکنگ جو ہے اس کے لاز بہت سخت ہیں. یہ ساری چیزیں تو کہیں پہ تو پیرنٹس بھی انوالو ہوتے ہیں، یہ تو اس سے بھی افسوس والی بات ہے. یہیں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرتی چلے کہ لیگل پنشمنٹس کیا ہے پیڈوفائل کے لیے جو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے یا ابھی کوئی ان پہ کوئی بل ورک ہو رہا ہے یا ڈیسائیڈ کرنے والی ہے، تو اگر تھوڑا سا یہ میں بتا دیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ لاس ہیں جس میں ڈفرینٹ پنشمنٹس ہیں. پاکستان پینل کوڈ میں بھی ہیں. پیڈوفائلس کا ایسا ہے کہ ہمارے ہاں یہ زیادہ جو ہمارے یہاں لا میں سیکشنز ہیں وہ ہیں ریپ کے اور سوڈمی کے. ٹھیک ہے، یہ والا جو کانسیپٹ ہے یہ اب ہمارے ہاں ریز کر رہا ہے اور اس میں جو ریپ والے سیکشنز ہیں یا سوڈمی کے جو سیکشنز ہیں ان میں جو ہے وہ نو ڈاؤٹ پنشمنٹس انہانس ہوئی ہیں. بلکہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایون کہ اگر کسی وکٹم کے پاس لائر موجود نہیں ہے تو وہ اسٹیٹ کو یا وہ اپنی ڈسٹرکٹ سیشن جو کورٹس ہیں ان کو اپلیکیشن لکھ کے دے کہ آپ کو لائر جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے اور وہ اسٹیٹ کے بہاف پہ تاکہ آپ کے کیس کو وہ جو ہے وہ فائٹ کر سکے، آپ کے اس کو کیس کو لے کے چل سکے. یہ دیکھیے کم اب لوگوں یہ کو پتا ہے. کیمپین چل رہی ہے ریپسٹ کی جس طرح سے چل رہی ہے، تو اس لحاظ سے what is the extreme punishment جو ہم ایک پیڈوفائل کو دے سکتے ہیں، ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پنشمنٹ اس پیڈوفائل کو مل سکتی ہے؟ دیکھیں امپریزنمنٹ، لائف امپریزنمنٹ تک تو ہے، ڈیتھ پینلٹیز بھی کئی ابھی یہ بل وغیرہ جو ہے اس میں یہی پرپوز کیا گیا ہے کہ جی ان کی ڈیتھ پینلٹیز ہونی چاہیے، جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ یہ ایسا عبرتناک بنانا چاہیے. لیکن اوور آل جو انٹرنیشنلی جو ہے بہت سارے ایسے جو ہیں اب ہم آرگنائزیشنز یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کیا ہے کہ وہ اس ڈیتھ پینلٹی کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے اور ہم جو ہیں وہ اس ڈیتھ پینلٹی کے اگینسٹ ہے. ڈیتھ پینلٹی کے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے آپ جو ہے وہ ظلم کو یا آپ جو ہے وہ ایسے انسیڈنٹس کو جو ہے وہ روک نہیں سکتے. اب زینب کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں آپ کے سامنے ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آرگنائزیشنز کے اکٹھے ہوئے، میڈیا کے لوگ تھے، آپ کے جو ہے ٹیلی ویژن کے لوگ تھے، آرٹسٹ لوگ تھے اور سڑکوں پہ سب نکلے. لیکن اس کے بعد کتنے انسیڈنٹس ہوئے یہ آپ خود سوچیں کہ کتنے انسیڈنٹس اس کے بعد ہوئے. کئی تو ان میں سے ایسے ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے. کیونکہ میم یہ ٹھیک اس ہے، کا ریزن ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو عبرتناک سزا نہیں ملتی اور لوگ اس سے ڈرتے نہیں ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا. مطلب یہ چیز ہائی لائٹڈ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ ہونا چاہیے کہ ایسا عبرتناک ہونے چاہیے. دیکھیں ہمارے اسلام میں سزائیں بہت سخت ہیں
لیکن اب بالکل جو صحیح. جیسا معاشرہ جا رہا ہے اور جیسے ایون کہ وہ کیا کوڑے مارنے کا ہے، پھر وہ اگر آپ نے قصاص ہے، دیت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ کریں ویسے اس کے ساتھ تو آپ جو ہے وہ ابیوزر کے ساتھ کریں. لیکن آپ یہ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، یہ انٹرنیشنلی اب ان چیزوں کو جو ہے وہ پروموٹ اس طرح سے نہیں کیا جا رہا. لیکن ہاں میں یہ سمجھتی ہوں آپ بہت سارے آرٹیکلس بھی دیکھنا، آپ خود بھی ان چیزوں کو پڑھنا کہ وہ ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتے کہ اس طرح کی ایکسٹریم قسم کی پنشمنٹس جو ہیں وہ دی جائیں. بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پہ ایسی پنشمنٹس ہیں ہی نہیں ہیں. اور جو ہے اب دیکھیں زینب والا جو ایکیوز تھا اس کو جو ہے ڈیتھ پینلٹی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے بعد بھی بالکل کتنے بالکل ہوئی. انسیڈنٹس جو ہیں وہ ہوئے اور کتنے سارے انسیڈنٹس جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے، کتنے سارے ہیں جو وہ نہیں ہوئے. سوری لیکن یہاں پہ ایک کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ جو زینب جی کیس تھا گرل ڈائڈ ایٹ دا اسپاٹ، ٹھیک ہے، تو ابیوز والا تو ایک علیحدہ کیس ہے. وین دا گرل ہاں ہاں اور جو بچہ اف ہی شی ڈائز تو کیا ان پہ 302 والا جو بھی ایک بیکاز وی ڈونٹ لا سو مچ 302 تو وہ جب لگے گا تو ڈیتھ پینلٹی تو آٹومیٹکلی بنتی ہے. ہاں کچھ کیسز میں جب سروائیو کر جاتا ہے وکٹم دیٹس اندر تھنگ وہ elongated. جہاں پہ وکٹم مر رہا ہے وہاں پہ وائی آر لاز دے جسٹ ٹاک اباؤٹ دا ابیوز اور یہ والے پیریڈ وہاں پہ تو سیدھا سیدھا آپ وہی جان کے بدلے جان دے ہیو ٹو بی ہینگ. میں نے سو ہاں بالکل نازیہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسلام میں تو بہت سخت سزائیں ہیں. ہمارا جو شریعت ہے اس میں کافی جو ہیں وہ سخت چیزیں اس کے اوپر ہیں. میں وہی بات پھر کہ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ لوگ ہیں یا جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کو اتنا اب ایکسٹریم پنشمنٹس کو پروموٹ نہیں کر رہی. لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ابیوزرس ہیں یا جو افینڈرس ہیں ایون اب تو لاز یہ ہیں کہ جی آپ افینڈرس کو بھی جو ہے وہ ریفارمیٹری اسکولز ایکٹ ہے پھر ان کے اندر ڈالیں، ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں ان کے اندر ڈالیں تاکہ جی آپ جو ہے وہ ایسا آفینس جو ہے وہ دوبارہ نہ کر سکیں. میم جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی جو بھی ہمارے پاس کیس آتا ہے اس طرح کا تو اس میں جو ہماری پولیس ہے اور جیسا کہ آپ کا لیگل ایشوز میں اور کافی ایکسپیرینس بھی ہے تو ہماری جو پولیس ہے وہ اس چیز کو اس طرح اس کی انویسٹیگیشن ہی نہیں کر پاتی یا وہ کرنا نہیں چاہتی ہوتی یا وہ کر نہیں پاتی. وہ جو کیس ہے وہ لمبے سے لمبا اور وہ چلتا جاتا ہے اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ضمانت ہو جاتی ہے اور وہ رہا ہو جاتا ہے. دیکھیں میں اس چیز کو سمجھتی ہوں اسی لیے جو ہے بہت سارے یہ لا میکرز اور ہمارے پارلیمنٹیرینز اب اسی چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ایکسٹریم پنشمنٹس جو ہیں وہ دی جائیں تاکہ ان کو عبرتناک بھی بنایا جائے اور ان کو جو بیل کا ایلیمنٹ ہے یا یہ والے ایلیمنٹس ہیں یہ نہ ہو، یہ ان کو نہ ملے اور ان کو جو ہے وہ پنشمنٹس جو ہیں وہ ملنی چاہیے. رائٹ. بات یہ ہے کہ دیر از اے نیڈ آف ٹائم کہ اس کے اوپر بہت سارا ہمیں ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے ہمارے یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہیں دس از ویری الارمنگ. میں آپ کو بتاؤں ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک کمپلینٹ آئی ہوئی ہے اس میں کیا کہ ایک بچی ہے اور وہ اسکول میں اس کے ٹیچر نے اس کو کال کر کے تو بلایا کہ اسکول جو ہے ڈیورنگ کرونا ڈیز کہ جی جو ہے وہ اسکول آن ہو گیا ہے تو یو ہیو ٹو کم ٹو دا کالج فار کالج کی بچی ہے کہ جو ہے وہ ایف اے کی بچی ہے وہ اور اس میں جی یو ہیو ٹو کم ٹو دا کالج اور فار دا کلاسز رائٹ. دیر واٹ ہی ڈیڈ کہ اس نے اس کو ریپ کیا، اس کے ساتھ اس کو مارا، اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو کیا کیا کہ جب اس کی طبیعت نہیں مطلب وہ بے ہوش ہو گئی تو اس کے باہر گلی میں پھینک کے تو چلا گیا. رائٹ. اب جو اس کو کال کرنے والی تھی وہ کون تھی؟ فیمیل تھی جس نے وائس پرنسپل بن کے تو کمپلینٹ کی. صحیح ہے. اب وہ بھی اس کی سہولت کار ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی طرح ہی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ اس نے اس کو کال کی اور وہ آئی بیچاری کالج میں اور جب اس نے کہا کہ کوئی اور اسٹوڈنٹ نہیں آیا تو اس نے اس کو ٹریپ کر لیا اور اس کو جو ہے اس نے ریپ کیا اس کو. اس میں صرف ہم یہ نہیں سمجھے کہ ابیوزرز کو کوئی مسئلہ ہے، مے بی دے ڈو اٹ آن پرپز، مے بی وہ بدلہ لینے کے لیے کرتے ہیں، مے بی وہ کچھ
بتلا نہیں نازیہ, ہی واز ہیبچوئل, وہ آلریڈی پہلے بھی جو ہے وہ 2-3 بچیوں کے ساتھ ایسے کر چکا. بہرحال میں نے اس کو کمپلین کو رپورٹ کیا ہم نے, اور اس کو فارورڈ کیا. ناؤ ہز بین اریسٹڈ, اور اب وہ جیل میں چلا گیا ہے. میں عمر کی بات سے کنٹینیو کر رہی ہوں کہ جو آپ ہی کی بات کا عمر جواب دینے لگی تھی کہ دیکھیں اب جو اس کی سہولت کار ہے, ٹھیک ہے, جس نے اس کے ساتھ پورا پلان پریپیئر کیا, شی از آن بیل, شی از آن بیل. اور وہ کیا ہے کہ جسٹ کہ وہ کس لیے ہے, بیکاز دا پولیس, اس نے اپنی انویسٹیگیشن میں یہ رپورٹ لکھ کے بھیج دی ہے کہ جی یہ تو جو ہے وہ ہمیں مطلوب ہی نہیں ہے, اور اس نے تو کال کی ہی نہیں ہے. اب میں نے ان کو وہ تو کوئی اور خاتون ہے جس نے جو ہے وہ, یعنی کہ پراپر انویسٹیگیشن انہوں نے نہیں کی, اور اس خاتون نے جو ہے وہ باقاعدہ جو وہ بھی پولیس آفیسر ہیں, فیمیل ہیں, اور انہوں نے کوئی میرٹس پہ کام نہیں کیا, تو جس کی وجہ سے جو کورٹ کو جو ہے, کیونکہ کورٹ نے تو وہ کام کرنا ہے جو پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے دینا ہے, جو انہوں نے اس کو رپورٹ بنا کر دینی ہے. ہاں, وہ جو انویسٹیگیشن ہے دیٹ ہیز ٹو بی آن میرٹس, اور بالکل آن ٹرو فیکٹس جو ہے وہ ہونی چاہیے. اب وہی وہ فادر میرے سے کمپلین کر رہے تھے کہ بھئی اس کو کیوں جو ہے وہ بیل مل گئی, کیونکہ وہ تو ساتھ ہی اس کے ساتھ پورا اس نے ساتھ دیا. Yes, that lady was also involved. So ٹرائل ہیں, یہ ٹرائل کا ایک پروسیجر ہے, باقاعدہ لا میں موجود ہے, لیکن یہ کہ جو لائرس جو اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے وہ لائرس ہوتے ہیں دونوں ہیں, بہرحال ان کے پاس بھی بڑے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ اس کو ڈیلے کیسے کرنا ہے. پولیس کے پاس خود بہت ہوتے ہیں کہ آئی مائی سیلف از اے لائر, لیکن پولیس کے پاس خود بہت ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ پراپر نہ کی جائے. کل بھی ہم لوگ ایک میں میٹنگ میں تھی, اس میں جو ہے وہ جینڈر کرائمز کے جو اے آئی جی صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی اسی بات کو کر رہے تھے, اور ہم نے بھی ان کو یہ بولا کہ آپ کائنڈلی پلیز پولیس کو اس بارے میں سینسٹائز کریں, ان کو اویئرنیس دیں, پراپر ٹریننگز کریں, جو لا موجود ہیں اس کے بارے میں ان کو بتائیں کہ یہ لا ہے, یہ طریقہ ہے اس کو کرنے کا. ہاں, کچھ مانیٹرنگ اتھارٹیز ان کے اوپر ضرور بیٹھنی چاہیے کہ تاکہ وہ انویسٹیگیشن کر سکیں پراپرلی. چلے میں سامنے اس کو ہم تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتے, بیکاز وی ہیو سم ادر یوتھ ایکٹیوسٹس ود اس ان دی کمنگ آور. لیکن اس کو اگر نٹ شیل میں اگر ہم اس کو کریں تو اس کا سمپل یہ ہوگا کہ وی ڈو ہیو لاز, ہمیں چپ نہیں رہنا, وی جسٹ ہیو ٹو گو اینڈ سیک آؤٹ فار ہیلپ. اور انشاءاللہ آپ جیسے لیگل ایڈوائزرز ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو کہ واقعی who are sensitive about this issue and who are there to help you out, right? بالکل نازیہ, نہ یہی کہ اپنے بچوں کو اویئر کریں, ان کو بتائیں کہ میٹر کو رپورٹ کریں تاکہ آپ کا فزیکل ایگزامینیشن ہو, میڈیکل ایگزامینیشن ہو پراپر, ایویڈینس کو پروٹیکٹ کریں. جہاں پہ بھی کوئی ایسا آپ کو میسج بھی آپ کو کوئی ملتا ہے, آپ اس کو سیو کر لیں, اس کو پروٹیکٹ کریں, آپ اپنے پیرنٹس سے شیئر کریں, اپنے گارڈینس کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ ہم ٹرو جو کلپریٹ ہے اس تک جو ہے وہ بات پہنچ سکے. جی, پراپر انویسٹیگیشن تو ہمارے پاس یہ اتھارٹیز آئی گیس جو ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, بالکل یہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, نہ کریں 8787 کے اوپر کال کر لیں, ان کو آپ ان کی کمپلین کروا سکتے ہیں. ہمارے جیسے ڈپارٹمنٹس ہیں, ہمارے پاس کمپلینس کروا سکتے ہیں. مانیٹرنگ اتھارٹیز جو ہیں, چائلڈ پروٹیکشن بیورو والے ہیں, ان کے پاس آپ کروا سکتے ہیں. سٹیزن پورٹل ہے, اس کے اوپر کروا سکتے ہیں. پی ایم ہیلپ لائن ہے, اس کے اوپر کروا سکتے ہیں. پھر ہیومن رائٹ جو کمیشن ہے, اس کے اوپر آپ کمپلینس کروا سکتے ہیں. دیر آر فورمس, لیکن میں تو آپ کو کہوں گی کہ فورمس کا بھی نہیں بعض اوقات لوگوں کو پتا کہ ہمارے لیے فورمس کون کون سے بنے ہوئے ہیں. I just know 1043, اور یہ جو باقی سب آپ نے بتائے ہیں they all are new. So Ms. Amna, please share us a list of these forums, اور ہم اپنے سب members کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. بالکل, why not, I will. And thank you so much Ms. Amna.